الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى من يتقي وإنه من يتقه ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سرگزشت، ان کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں پارے میں بیان فرمایا اور اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے، اور اس قصے میں رہتی انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے سبق اور سیکھنے کا بہت کچھ سامان موجود ہے۔ آج میرا موضوع وہ قصہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے، بس ایک موڑ پر آپ کو لے جا کر اور ایک منظر آپ کو دکھا کر اپنی بات کو وہاں سے اٹھاؤں گا۔ معلوم اور معروف ہے کہ یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی اور دھوکے سے انہیں اپنے ساتھ سیر اور تفریح کے لیے لے گئے اور وہاں جا کر ایک کنویں میں پھینکا ہے۔ وہاں سے کچھ تاجر انہیں اٹھا کر لے گئے اور مصر کے بازار میں ان کو فروخت کر دیا۔ وہاں سے عزیز مصر نے انہیں خریدا اور اپنے گھر لے گئے۔ وہاں سے پھر جیل میں پہنچ گئے، پھر وہاں سے بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد مصر کی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ایک 180 ڈگری کا سفر ہے کہ ایک انتہائی مایوس کن حالت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج تک پہنچا دیا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے بھائیوں کا
انہی بھائیوں کا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی اور اپنے راستے سے ہٹایا تھا اور کنویں میں ڈالا تھا، ان کا آمنا سامنا ہو گیا حضرت یوسف سے، اور حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، بھائیوں نے بھی انہیں پہچان لیا کہ یہ وہی یوسف ہیں۔ تو وہ حیران رہ گئے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ جس شخص کو ہم نے سالوں پہلے اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا اور کنویں میں پھینک دیا تھا، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ وہ مصر کے تخت پر فائز ہو گیا؟ اتنی بڑی کامیابی کیسے مل گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے چہروں کی اس حیرت کو پڑھ لیا اور ان کے کہے بغیر، ان کے پوچھے بغیر ان کے اس سوال کو جانچ لیا اور پھر انہیں جواب دیا۔ جواب تھا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو تقوی کی روش اختیار کرے اور جو صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ گویا دو صفات ہیں، تقوی کی صفت اور صبر کی صفت۔ یہ کسی میں آ جائیں تو پھر اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے ساری دنیا اس کے مخالف ہو جائے، چاہے اس کے گھر کے لوگ اس کے خلاف سازش کریں، اور چاہے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے ذلیل سے ذلیل کوئی حرکت بھی کرے، کسی کے اندر یہ دو صفات ہوگی، اللہ اسے کامیابی دے گا۔ اسی طرح اہل ایمان کو یہود کی سازشوں سے خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اے اہل ایمان اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان یہود کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ دو بڑی عظیم الشان صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے، اور ان دونوں صفات سے کامیابی کو جوڑ رہا ہے، اور ان دونوں صفات سے دنیا کی کامیابی کو جوڑ رہا ہے۔ آخرت کی کامیابی تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ تقوی اور صبر سے اس دنیا کی کامیابی کو جوڑ رہا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران کی بالکل آخری آیت، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی سازشوں پر بھی بات کی ہے، منافقین کے طرز عمل پہ بھی بات کی ہے، غزوہ احد پر بھی تبصرہ کیا ہے، اور اس کے بعد بالکل آخر میں فرمایا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، مصابرت کرو، آپس کے معاملات کو درست کرو، رینکس اینڈ فائلز کو درست کرو، اپنی سرحدوں کو محفوظ بناؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو قرآن پاک میں یہ دو عظیم الشان صفات بتائی جا رہی ہیں اہل ایمان کو کہ تم یہ دو صفات حاصل کر لو، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، ناقابل شکست ہو جاؤ گے، ناقابل تسخیر ہو جاؤ گے۔ پہلی صفت تقوی، دوسری صفت صبر۔ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تقوی کیا ہے اور یہ صبر کیا ہے۔ تقوی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا
اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یہ گھرا ہوا ہے مشکلات میں، مصائب میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے راستہ نکالوں گا، بند دروازے کھول دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ایسے ذریعے سے رزق دوں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ گویا یہ تقوی کنجی ہے، چابی ہے، اس سے مسائل حل ہوتے ہیں، اس سے رزق فراہم ہوتا ہے، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی خطبہ وہ تقوی کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حج کا خطبہ ارشاد فرماتے اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ عیدین کا خطبہ ارشاد فرماتے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو تقوی کی تعلیم دی ہے، تقوی کی نصیحت کی ہے، تقوی کی وصیت کی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ مفتاح ہے ماسٹر کی ہے۔ ماسٹر کی کون سی ہوتی ہے؟ جس سے ہر تالا کھل جائے، جس سے ہر بند دروازہ کھل جائے، جس میں ہر مشکل کا حل ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تقوی کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے بہت بڑے عالم، مفسر اور حافظ صحابی گزرے، اور یہ وہی حضرت ابی ہیں کہ جب حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کے لیے تراویح کی ایک جماعت کا فیصلہ کیا گیا اور 20 تراویح مقرر کی گئیں، تو حضرت ابی کو امام مقرر کیا گیا کہ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھایا کریں گے تراویح کی اور قرآن سنایا کریں گے۔ تو قرآن کے بہت بڑے عالم، مفسر اور قاری اور حافظ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی سے پوچھا، اے ابی یہ تقوی کیا ہے؟ مجھے سمجھاؤ یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں تقوی سمجھایا۔ آپ نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو تنگ ہو اور اس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا، بارہا گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی نے پوچھا، آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹا، اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور بڑی احتیاط سے نکل گیا کہ کوئی کانٹا میرے دامن کو الجھا نہ دے۔ حضرت ابی نے کہا یہی تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی میں شیطان آپ کا راستہ نہ روک سکے، دنیا کی زندگی میں خواہشات نفس آپ کے دامن کو آلودہ نہ کر سکیں۔ دنیا چھوڑنی نہیں ہے، اس کے بیچوں بیچ سے گزرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بچانا ہے، گندا ہونے سے بچانا ہے، کانٹوں سے الجھنے سے بچانا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کر گزر جانا ہے۔ دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، دونوں طرف کانٹے ہیں، دونوں طرف گناہ ہیں،
نفس کی خواہشات ہیں، شیطان کی چالیں ہیں، مکر فریب ہے، دنیا کی حرص ہے، ان سب سے آپ نے دامن بچاتے ہوئے گزرنا، تو یہ تقوی۔ تو اس کو اگر ہم ایک اور انداز سے بیان کریں تو اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ پرہیز تو سنا ہوگا نا، جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنا کوئی مرض بتاتے ہیں تو وہ ہمیں پرہیز بتاتا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، سردی میں نہیں نکلنا، نمک نہیں کھانا۔ ہم وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گویا بڑی احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر اپنی زندگی گزارنا اور بچا کر رہنا، یہ تقوی ہے۔ اور اس کا مطلب گناہوں سے بچنا ہے۔ اور انسان کو دن کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی میں بار بار یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے ایک معاملہ آ گیا ہے، آپ سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، لیکن آپ جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، سچ اختیار کرتے ہیں، تو یہ تقوی ہے۔ عدالت میں گواہی دینی پڑتی ہے، اور گواہی بھی اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے لیے دینی ہے۔ آپ سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ آپ رشتہ دار کو ناراض کر دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، تو یہ تقوی ہے۔ آپ سودی لین دین سامنے آ گیا ہے، سود لے کر نفع کما سکتے ہیں لیکن نفع چھوڑ دیتے ہیں اور سود نہیں لیتے، تو یہ تقوی ہے۔ تو دن میں 10 بار آپ کا امتحان ہوتا ہے، اور 10 بار آپ اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیتے ہیں اور نفس کی رغبت کو چھوڑ دیتے ہیں، فائدے کو چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ گویا آپ ٹیسٹ میں پاس ہو رہے ہیں اور تقوی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو گویا تقوی جو ہے یہ زندگی میں کوئی 1 بار 2 بار کی آزمائش نہیں ہے، دن کے 10 بار کی آزمائش ہے، ہر روز کی، ہر صبح کی، ہر شام کی آزمائش ہے، ٹیسٹ کیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اسے میں ناقابل شکست بنا دیتا ہوں، ناقابل تسخیر بنا دیتا ہوں، اور اس کو ایسی ماسٹر کی دے دیتا ہوں کہ پھر وہ ناکام نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرا فرما بردار بندہ ہے، میرا حکم ماننے والا بندہ ہے، اور پھر چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، میری قوت اس کے ساتھ ہے۔ سارے لوگ اس کے خلاف سازش کرنے لگ جائیں، جب میں اس کے ساتھ ہوں تو کون اسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو پہلی صفت تو ہو گئی تقوی کی صفت۔ دوسری صفت بھی بڑی عظیم الشان ہے، اور وہ ہے صبر۔ یہ صبر کیا ہے؟ بدقسمتی سے صبر بھی ہم نے غلط سمجھا ہے۔ صبر کے معنی ہمارے ہاں بے چارگی کے ہیں۔ جب کسی کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو نا، کوئی اور آپشن نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں اسے صبر آ گیا، صبر کر لو۔ کسی کا کوئی فوت ہو جائے اور وہ 8-10 دن رو کر اپنا برا حال کر لے، تو ہم کہتے ہیں صبر آ گیا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر تو بہت عظیم الشان صفت ہے، اور اس کے معنی تو استقامت کے ہیں، اس کے معنی تو بہادری کے ہیں، اور اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو اس کا ہے صبر علی الحسنات، نیکی پر قائم رہنا۔ حالات مخالف ہیں لیکن نیکی کا موقع ہے تو نیکی کرنا۔
سخت سردی ہے، بستر کے اندر ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، تو بستر چھوڑ کر نماز کی طرف آنا، یہ صبر ہے۔ نیکی پر استقامت، نیکی پر کھڑے ہونا، نیکی پر جم جانا، جس چیز کو صحیح سمجھا ہے اسے پھر کرنا، اس کے لیے پھر جان کی قربانی دینا، اس کے لیے پھر مال کی قربانی دینا، نیکی پر جم جانا، یہ صبر ہے۔ اور صبر کا دوسرا پہلو ہے صبر عن السیئات، برائی سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ برائی کا موقع ہو لیکن نہ کرنا۔ آپ انالیسس کریں تو ہمارے معاشرے میں برائی اگر کسی نے نہیں کی تو بہت بڑا ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ برائی کا موقع نہیں ملا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی کو برائی کا موقع نہ ملے اور وہ برائی نہ کر سکے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ اعزاز کی بات تب ہے برائی کا موقع مل جائے اور انسان نہ کرے، اس کے سامنے برائی موجود ہو۔ کوئی کہتا ہے میں رشوت نہیں لیتا، کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے کہ ملتی نہیں، تو یہ کوئی اعزاز نہیں ہے۔ اعزاز یہ ہے آپ کی ٹیبل پر کوئی 10 لاکھ روپے رشوت رکھ دے اور آپ کہیں انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کیوں لوں؟ یہ ہے صبر۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کے لیے بشارت دی ہے کہ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے صاحب ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اسے عورت، کوئی خوبصورت عورت، حسن اور جمال والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، بچ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس قابل ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ موقع ملا اسے، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچ گیا، تو یہ صبر ہے۔ برائی کا موقع اور برائی نہ کرے، نافرمانی کا موقع اور نافرمانی نہ کرے، یہ ہے صبر۔ اسے کہتے ہیں صبر عن السیئات۔ اور تیسری قسم ہے صبر کی صبر علی البلاء، مصیبت پر صبر۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صدمے کی پہلی چوٹ پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ رو دھو کر اور اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر کے پھر کہو بس اب راضی ہوں، نہیں۔ جو ہی صدمہ آیا تو انسان کہے اللہ تیری رضا ہے، تیری رضا مجھے قبول ہے، اور راضی ہو جانا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے غالباً بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کا کوئی بحری جہاز میں سامان آ رہا تھا۔ وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے شاگردوں کے درمیان کہ خبر لانے والے نے خبر دی کہ وہ جو آپ کا بحری جہاز آ رہا تھا وہ اسے حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ ڈوب گیا۔ آپ کا لاکھوں کا مال وہ ڈوب گیا۔ تو ایک لمحہ توقف کیے بغیر انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اسی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دوسرا خبر لانے والا آیا اور اس نے کہا نہیں نہیں وہ پرانی خبر غلط تھی، آپ کا جہاز بحفاظت ساحل پر آ گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ شاگردوں نے پوچھا، 2 مختلف خبریں آئیں، ایک نقصان والی خبر تھی آپ نے پھر بھی کہا الحمدللہ، اور جب خوشی کی خبر تھی آپ نے پھر بھی کہا الحمدللہ، بات کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب مجھے پہلی خبر ملی تو میں نے ایک لمحے کے لیے دل کا جائزہ لیا، تو میرا دل اللہ کی رضا پر راضی تھا، مطمئن تھا۔
کہ اللہ کی مرضی ہے، اور میں نے اپنے اس احساس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے مال کی محبت نہیں ہے، مجھے اللہ کی رضا زیادہ پیاری ہے۔ اور جب دوبارہ مجھے خبر دی گئی تو پھر میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا تو مجھے پھر بھی اللہ کی رضا ہی نظر آئی، اور مال کی محبت پھر بھی نہیں تھی، تو میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ ہے صبر مصیبت پر، آزمائش پر۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے شخص کا کوئی کیا کر سکتا ہے جو اتنا صابر ہو جائے اور جو اتنا تقوی والا ہو جائے؟ کیا دنیا کا کوئی طاقت ایسی ہے جو اسے شکست دے سکے؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو اسے راستے سے ہٹا سکے، جو اس کے عزائم کے مقابلے میں آڑے آ سکے؟ اسی لیے فرمایا من یتقہ ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو تقوی کی صفت سے متصف ہو جائے، جو صبر کی صفت سے متصف ہو جائے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں ہم آزمائش کے لیے ہیں۔ اصل مصیبت تب ہوتی ہے جب ہم اس دنیا کو دارالجزا سمجھ لیتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اس دنیا کو گزارو، ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد دوبارہ تو زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے۔ تو پھر اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے انسان ہر غلط کام کرتا ہے، ہر اس جگہ جاتا ہے جہاں سے فائدے کی توقع ہو، چاہے اس کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے۔ انسان کے اندر حرص آ جاتی ہے، انسان کے اندر لالچ آ جاتی ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، نظر آتا ہے، اس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، معمولی سی جائیداد ہوتی ہے اور بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر لڑائی پڑ جاتی ہے، قتل مقاتلہ ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان مناقشہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی کو ہی ہم نے محور اور مرکز بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ مسلمان اس دنیا کی زندگی کو محور اور مرکز نہیں بناتا۔ دو مختلف باتیں ہیں۔ ایک بات ہے اس دنیا کی زندگی کو جینا، اس دنیا کی زندگی کو گزارنا۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم بھی نہیں دیتا، یاد رکھیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، نہیں۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اچھی زندگی گزارو، رزق حلال کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، تعلیم حاصل کرو۔ ان سب کی شریعت ہمیں اجازت بھی دیتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر دل نہ لگاؤ۔ دل آخرت میں اٹکا ہونا چاہیے، اور اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس دنیا کا مال بھی تھا، لیکن جب دنیا اور آخرت میں کسی ایک آپشن کو اختیار کرنا ہوتا تھا تو ایک لمحے کے لیے بھی انہیں تردد نہیں ہوتا تھا کہ وہ دنیا چھوڑ دیں اور آخرت اختیار کر لیں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور مدینے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، شارٹیج آ جاتی ہے کھانے پینے کے سامان کی، غلے کی۔ لوگ خلیفہ کے پاس آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تو خلیفہ کہتے ہیں عصر تک ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر بندوبست کر دے گا۔
عصر کا وقت ہوتا ہے تو مدینہ کے اندر خبر گردش کرنے لگ جاتی ہے کہ ایک بہت بڑا غلے کا قافلہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ لوگوں میں اطمینان کی لہر آ جاتی ہے کہ چلو غلہ پہنچ گیا ہے، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ابھی وہ قافلہ مدینہ میں داخل نہیں ہوتا کہ مدینہ کے اور گرد و نواح کے سارے غلے کے تاجر حضرت عثمان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے عثمان کا قافلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ مارکیٹ موجود ہے، ڈیمانڈ موجود ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ غلہ خریدوں تاکہ بیچوں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تاجر تو ظاہر ہے منافع کو کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ سارے حضرت عثمان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، حضرت عثمان انہیں بلاتے ہیں، بیٹھک میں بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کیوں آئے؟ تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا غلہ آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہم خرید لیں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا بولی لگاؤ، ڈیمانڈ دو۔ تو ایک تاجر کہتا ہے کہ 1 درہم کا مال 2 کا خریدوں گا، 100% پروفٹ، 100% منافع دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے 1 درہم کا مال 3 کا خریدوں گا، 200% پروفٹ۔ تیسرا کہتا ہے 4 کا خریدوں گا، 300% پروفٹ۔ چوتھا کہتا ہے 5 کا خریدوں گا، لیکن یہاں آ کر رک جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یار بولی بڑھاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر لوگوں کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، ہم نے آپ سے لینا بھی ہے، لوگوں پہ بیچنا بھی ہے، اس سے زیادہ کوئی ہمیں منافع دے گا نہیں۔ آپ اپنے غلاموں کو کہتے ہیں کہ شام سے پہلے سارا غلہ مدینہ کے غریبوں میں فری تقسیم کر دو، اور انہیں کہتے ہیں میں نے اس ہاتھ میں بیچ دیا ہے جو مجھے کم سے کم 10% دے گا اور زیادہ سے زیادہ 700%۔ یہ کسی کو یقین نہ ہونا تو یہ نہیں کر سکتا۔ انہیں یقین تھا کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، میں نے جانا ہے آخرت میں، اور وہاں میں ڈپازٹ کرا رہا ہوں، وہاں کے بینک اکاؤنٹ میں اپنا مال بھجوا رہا ہوں۔ یہ یقین نہ ہو تو اتنا بڑا حوصلہ نہیں ہوتا کہ اپنا سارا کا سارا مال خیرات کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے کی تھی۔ دنیا میں رہتے تھے، دنیا کا مال کماتے تھے، لیکن یہ دنیا ایک لمحے کے لیے بھی آخرت کے مقابلے میں ان کی ترجیح نہیں تھی۔ آج ہم دنیا دار بن گئے، دنیا کے اندر مرنا اور جینا بنا لیا، اسی کو اپنا ملجا و ماوا بنا لیا، اسی کو اپنا محور و مرکز بنا لیا، اسی کے فائدے کو فائدہ سمجھتے ہیں، اسی کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں۔ آخرت میں کسی نے نہیں جانا، ہمارا عقیدہ تو یہ بن گیا ہے۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ایک حصہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ تو موت کے بعد کے لیے عمل کیجئے۔ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کوئی بھی نیک عمل کرو گے اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے، موجود ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ تم چھوٹا کام کرو گے یا بڑا کام کرو گے، اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ ایسا بینک اکاؤنٹ جس میں سے کوئی ایک ذرہ بھی وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے بینک اکاؤنٹ میں اپنے لیے اثاثہ جمع کرائیے اور آخرت کی فکر کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔